وہ تو ایسی جی کیا تربیت کی ہوگی ان کے ماں باپ نے ان کی، اور کیا باطن ان کا بنایا ہوگا. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو کیا حافظہ عطا فرمایا، کیا قوت عطا فرمائی، کیا شان عطا فرمائی، کیا گریہ عطا فرمایا. ان کے اشعار اٹھا کے دیکھو، قرآن و حدیث کا جی قرآن و حدیث کی وضاحت، قرآن و حدیث کی تفسیر، قرآن و حدیث کے مطالب نظر آتے ہیں. ایک ایک جملہ، ایک ایک شعر معرفت بھرا. اللہ اکبر کا. جب ان کی پیدائش ہوئی تو ماں نے اپنے پیروں کی پازیب بیچی، پائل بیچی اور بیچ کر ایک بکری خریدی، اور بکری کے دودھ سے بچے کی فیڈنگ شروع کی، بچے کو دودھ پلانا شروع کیا. خاوند کو پتہ چلا کہ بیوی جو ہے اپنا دودھ بچے کو نہیں پلا رہی، تو پوچھا کیا بات ہے، تمہارا دودھ نہیں اتر رہا، یہ ناکافی ہے بچے کے لیے؟ کہ نہیں، بات اور ہے. تو وہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ وہ حلال نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ کی لائی ہوئی دولت سے پیٹ بھروں اور اس سے جو دودھ تیار ہو اس سے اپنے بچے کی، معصوم بچے کی پرورش کروں، میں نہیں چاہتی. تو انہوں نے ذریعہ معاش تبدیل کیا، اور اس کے بعد اپنا جب ذریعہ معاش تبدیل کیا اور عورت کو پتہ چلا کہ ذریعہ معاش تبدیل کر دیا، تب انہوں نے اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا. ایسی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا تبھی تو علامہ اقبال بن کر افق پر اٹھتا ہے، چمکتا ہے. کیا اللہ رب العزت نے ان کو عشق اور مستی عطا فرمائی. قرآن پاک رات کو پوری رات جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے آہوزاری کے ساتھ. ان کے خادم لکھتے ہیں کہ مجھے اکثر و بیشتر قرآن پاک دھوپ میں سکھانا پڑتا تھا، آنسوؤں سے اتنا تر ہو جایا کرتا تھا. کیا اللہ پاک نے اندر شوق اور خوف عطا فرمایا. ایک بزرگ رات کی سحر خیزی میں، رات کو کسی جگہ وہ فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، علامہ اقبال. تو ایک بزرگ ملے، درویش تھے، ملے، فوراً کہا بابا میرے لیے کچھ دعا کر دیجئے. تو کہا کیا چاہیے؟ دولت؟ کہ نہیں، دولت تو بقدر ضرورت موجود ہے. تو کہا عزت چاہیے؟ کہ نہیں، عزت بھی اللہ نے عزت بھی اللہ نے کافی دی ہے. تو غصے میں جھلا کر کہا تو کیا خدا بننا چاہتا ہے؟ کہ نہیں، قطرہ ہوں اور قطرہ رہتے ہوئے دریا بننا چاہتا ہوں. یعنی کہ انسان ہوں، انسان رہتے ہوئے فرشتہ بننا چاہتا ہوں، اعلیٰ صفات چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جس زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اس کو مزید کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام میں لگے رہو. اللہ اکبر. کیا اللہ پاک نے مزاج عطا فرمایا. دولت اتنی نہ تھی کہ حج کرتے، دولت اتنی نہ تھی. مصر کی طرف سفر ہوا تو کسی بندرگاہ پر عدن پر یہ کہا، جہاز رکا تو عرب کی طرف، جزیرۃ العرب کی طرف دیکھا اور کہا اے جزیرۃ العرب، تیرے پتھروں کو وقت کے معماروں نے ناقابل تراش قرار دیا تھا، ناقابل تعمیر قرار دیا تھا. تیرے پتھروں کو ریجیکٹ قرار دے دیا تھا کہ ان سے کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی. لیکن ایک یتیم بچے کے قدموں نے تجھے گوہر بنا دیا. ایک یتیم بچہ تیری دھرتی پہ پیدا ہوا، اس کے قدم جو تجھ سے لگے تو تیری مٹی ہیرے جواہرات بن گئی، تجھے گوہر بنا دیا. کیا جذبات تھے ان کے، کیا جذبات تھے. لیکن کس کی گود میں پیدا ہوئے؟ ایسی ماں کی گود میں جو اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھتی تھی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی توجہات اس پر خرچ کریں کہ ہماری بچیوں کی بہترین تربیت ہو، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت ہو. آج کل دوستوں کمانے میں ہائے میں ہم ایسے لگے ہوئے ہیں، ہائے میں ایسے لگے ہوئے ہیں، ہمیں اسی بات کا تصور نہیں، اسی بات کا خیال نہیں کہ ہمارے بچوں کا ہوگا کیا. یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ یتیم بچہ وہ تو ہے ہی جس کی ماں اور باپ دنیا سے فوت ہو جائیں، وہ تو ہے ہی. لیکن یتیم وہ بھی ہے اس زمانے کے اندر جس کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہوں لیکن دونوں کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے.